سامعین سوچتے ہوں گے کہ میں اپنی کہانی سے ہٹ کر سیاسی باتوں پر آ گیا ہوں۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ میں آپ کو ایک باب اس ملک کی تاریخ کا سنا رہا ہوں جو ہماری ان نسلوں کے لیے ضروری ہے جنہوں نے ہندو کو قریب سے نہیں دیکھا اور وہ ہندو کو دوست سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہندو اتنا ہی اچھا اور خوبصورت ہے جتنا انڈیا کی فلمیں اور اس کی ایکٹریسیں خوبصورت ہیں۔ میں آپ کو تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہندو لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے کیا کیا جتن کیے۔ ان میں INA ایک بڑا ہی خوفناک پلان تھا۔ اگر جاپان کی فوج ہندوستان داخل ہو جاتی تو ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت ہوتی اور آج ہم سب مسلمان ہندو کے غلام ہوتے، ہمارا مذہب ہندو کا غلام ہوتا اور یہاں کوئی مسجد سلامت نہ ہوتی۔ برما پر جب جاپان کا قبضہ ہو گیا تو ساری ہندوستان میں INA کا اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا کہ بچے بچے کی زبان پر INA چڑھ گیا۔ یہ پروپیگنڈا نہ ریڈیو سے ہوا تھا اور نہ ہی اخباروں سے، یہ زبانی پروپیگنڈا ہوا اور پروپیگنڈا کرنے والے جاپان کے جاسوس تھے جو زیادہ تر ہندو تھے۔ پھر دیکھیے کہ INA یا دوسرے لفظوں میں جاپانیوں کے پروپیگنڈے کے انتظامات کتنے مؤثر تھے۔ برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تو انگریزوں نے امریکہ کی فوج کی مدد سے برما پر جوابی حملہ کیا۔ جنگ میں فتح یا شکست تو ہوتی ہی ہے، اصل شکست خوردہ اسے کہتے ہیں جو شکست کو تسلیم کر کے الگ بیٹھ جائے۔ ہم پاکستانیوں نے مشرقی پاکستان میں کیا کیا تھا؟ سیاست کی بددیانتی کی وجہ سے ہمیں وہاں شکست کا سامنا ہوا تو ہماری آنے والی حکومت نے بجائے اس کے کہ فوج کی حوصلہ افزائی کرتی کہ فوج اپنی شکست کا انتقام لے، یہ کیا کہ گھٹیا پروپیگنڈے کے ذریعے فوج کو رسوا کر دیا اور اتنی بڑی شکست کو جس میں آدھا ملک ہاتھ سے نکل گیا ہضم کر کے آپس میں اقتدار کی جنگ شروع کر دی۔ انگریز زندہ قوم تھی اور زندہ رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے برما سے انتہائی ذلیل پسپائی کے بعد اپنی فوجوں میں نئی روح پھونکی، ادھر امریکہ کو ساتھ ملایا اور برما پر جوابی حملہ کر دیا۔ یہ جنگ عظیم کا بڑا ہی خونریز محاذ تھا۔ ظاہر ہے کہ جاپانیوں نے برما سے پسپا نہیں ہونا تھا، لیکن ادھر انگریزوں نے اپنی پسپائی کو فتح میں بدلنے کا عزم کر رکھا تھا، اس لیے دونوں قوموں نے برما میں اپنے زیادہ سے زیادہ فوجی قربان کر دیے۔ ادھر INA بن گئی تھی، اس لیے مزید نفری کی ضرورت تھی۔ جاپانیوں نے میدان جنگ میں یہاں تک معلوم کر لیا کہ محاذ کے کس حصے میں انڈین آرمی کی کون سی یونٹ لڑ رہی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ برما کا محاذ میدانی نہیں تھا، بلکہ وہ سارا علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی ہے، بڑا ہی دشوار گزار علاقہ ہے۔ ایک ٹیکری پر بڑی خونریز لڑائیاں ہوئیں۔ ان لڑائیوں میں سے کچھ میں ہمارے فوجی جاپان کے ہاتھ جنگی قیدی ہو جاتے تھے۔ جاپانی فوجی ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے کیونکہ انہوں نے INA میں شامل کرنے کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا۔ ان سے پوچھ لیتے تھے کہ وہ کون سی یونٹ کے ہیں۔ پھر یوں ہوتا کہ جنگ جاری ہے اور جاپانیوں کے مورچوں سے لاؤڈ سپیکروں سے اس طرح آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک جوان بڑی بلند آواز سے ادھر کی کسی یونٹ کے جوان کا نام لے کر پکار رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ انگریزوں کی غلامی چھوڑو اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہماری طرف آ جاؤ۔ مثلاً یہ یوں ہوتا تھا، راجپوتانہ رائفلز کی ایک کمپنی کے لانس نائک محمد خان: السلام علیکم، میں تمہاری کمپنی کا سپاہی نور احمد بول رہا ہوں، تم میرے گرائی ہو، انگریزوں کی غلامی چھوڑو اور پکے مسلمانوں کی طرح آزاد ہو جاؤ، فوراً ادھر ہمارے پاس پہنچ جاؤ اور دیکھو ہم کتنی عیش کر رہے ہیں، تم بھی آؤ اور ہم سب مل جل کر ہندوستان کو آزاد کرائیں۔ میں نے یہ مختصر سے الفاظ بطور نمونہ پیش کیے ہیں۔ یہ آوازیں رات کو جب محاذ پر ذرا خاموشی ہوتی تھی بہت آتی تھی۔ ان آوازوں کا اثر یہ ہوتا کہ ہماری طرف سے جوان بھاگنے لگے اور اس طرف پہنچ گئے۔ یہاں یہ بھی ہوا کہ اس زمانے کی فوج کا سپاہی اتنا بیدار مغز نہیں تھا کہ آزادی اور غلامی کا فرق سمجھ سکتا۔ مثلاً میرا علاقہ جو فوجی علاقہ کہلاتا ہے ایک طرح کا غلاموں کا علاقہ تھا، کیونکہ لوگ انگریزوں کی انڈین آرمی میں فخریہ انداز میں بھرتی ہوتے تھے اور ترقی حاصل کرنے کے لیے خوشامد کو ذریعہ بناتے تھے۔ خوشامد کے علاوہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بہادری کے کارنامے بھی کر دکھاتے تھے۔ ان میں سے جو عہدیدار یا سپاہی ادھر بھاگ کر چلے گئے وہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ جانیں بچانے یا زخمی ہو کر ہمیشہ کے لیے اپاہج ہونے سے بچنے کے لیے ادھر چلے گئے تھے۔ برما کی زمین میں نے بیان کی ہے، پہاڑی اور جنگلاتی زمین تھی، زیادہ تر مورچے ٹیکریوں پر اور بلندیوں پر تھے، وہاں سے بھاگ نکلنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے مورچے سے نکل کر ٹیکری سے اتر جانا یا درختوں کی اوٹ میں غائب ہو جانا بڑا آسان تھا۔ اس طرح انڈین آرمی کی جو یونٹیں وہاں لڑ رہی تھیں، ان کے سپاہیوں میں سے بھگوڑا ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ جو یونٹیں ابھی پیچھے تھی
انہیں اس قسم کے لیکچر دیے جاتے تھے کہ تم لوگ جب آگے جاؤ گے تو تمہیں اس قسم کی آوازیں سنائی دیں گی، ان آوازوں کی طرف توجہ نہ دینا، یہ جاپانیوں کا دھوکہ ہے۔ وہ ہندوستان کے جنگی قیدیوں کو مار ڈالنے کی دھمکی دے کر انہیں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی یونٹ کے دوستوں کو پکارو اور انہیں کہو کہ ادھر آ جائیں۔ اس لیکچر میں ہندوستانی فوجیوں کو بتایا جاتا تھا کہ جاپانی اس طرح دھوکے سے تمہیں بلاتے ہیں اور جو ان کے مورچوں میں چلا جاتا ہے اسے مار کر اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور اگر وہ قیدیوں کو زندہ رکھیں تو ان سے اتنی مشقت لیتے ہیں کہ قیدی کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ قیدیوں کو 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار ایک روٹی دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاپانی ہمارے فوجیوں کو سبز باغ دکھاتے اور اپنی طرف بڑے پیار اور احترام سے بلاتے ہیں، اور ادھر انگریز اپنے فوجیوں کو ڈراتے تھے اور انہیں بڑی خوفناک باتیں سناتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہندوستانی فوجی ادھر چلا جاتا تھا اسے جاپانی ہاتھوں ہاتھ لیتے اور پوری عزت سے اسے پیچھے اس جگہ بھیج دیتے جہاں انڈین نیشنل آرمی کو تیار اور منظم کیا جا رہا تھا۔ اس میں زیادہ تر ہندو تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستانیوں نے غلامی کا وہ ذائقہ تو چکھا ہی نہیں تھا جو انگریزوں نے بنگالیوں کو چکھایا تھا۔ یہ ایک زہر تھا جو بنگالیوں کو دیا گیا تھا۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی، بھوکا بنگالی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ اصطلاح ہمارے گاؤں تک بھی پہنچی۔ جب بنگالی کا نام آتا تھا تو جب تک بھوکا نہ کہا جاتا اس نام کو نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصطلاح چلی کس طرح تھی۔ اس زمانے کے فوجی ابھی زندہ ہیں جو بنگال میں رہے تھے، وہ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے بنگالیوں کو کس طرح بھوکا مارا تھا۔ یہ میں اپنی اس داستان میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو سمجھتے ہی نہیں کہ آزادی کیا ہے، انہیں پتہ چلے کہ جب خداوند تعالیٰ کی یہ بات یا یہ فرمان الہی پورا ہو جاتا ہے کہ تم اگر اپنے اخلاق اور کردار کو نہیں سنوارو گے یا قرآن کے مطابق نہیں کرو گے تو ہم تم پر ایک اور قوم کو مسلط کر دیں گے۔ تو یہ قوم جو کسی بدکار اور بدعہد قوم پر مسلط ہوتی ہے تو وہ محکوم قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ بنگالی لڑنے والی قوم ہے، خصوصاً مسلمان جنگجو ہیں اور جنگجو چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سبھاش چندر بوس جو بنگالی تھا جاپان کے پاس چلا گیا اور جاپان کی مدد سے ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتا تھا تو بنگالیوں نے فوج میں بھرتی ہونا چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بنگال بزدل تھے اس لیے فوج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے بنگالیوں کو قریب سے دیکھا ہے۔ مسلمان بنگالی کی شجاعت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ ستمبر 1965 میں لاہور کے محاذ پر اور ویدیاں سیکٹر میں بنگالی ریجمنٹس لڑ رہی تھیں۔ ان کی شجاعت نے مغربی پاکستان کو بچا لیا تھا۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں ملی تھی کہ کسی بنگالی نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہو یا دھوکہ دیا ہو۔ 1971 میں بنگالیوں نے طے کر لیا تھا کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا ہے، تو دسمبر 1971 کی جنگ میں لاہور کے محاذ سے بنگالیوں کی پوری بٹالین بھاگ کر دشمن کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں بھی بنگال ریجمنٹس کی بنگالیوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ اسے ہم غداری کہتے ہیں لیکن ان کی نظر میں یہ بہادری تھی، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ بنگال بزدل تھا۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ بنگالیوں نے کیوں انگریزوں کی انڈین آرمی میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک وجہ اور ہوئی، وہ یہ کہ بنگال چاول پیدا کرتا تھا۔ چاول کے تاجروں نے تمام چاول کسانوں سے خرید کر غائب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں ان کا کاروباری فائدہ بھی تھا اور یہ ہندو کانگریس کی کارروائی بھی تھی۔ اب وجہ کو آپ چھوڑیں، انگریز نے جب اپنا شاہانہ حکم چلایا تو ساری بنگال کی پیداوار اپنے قبضے میں اس طرح کر لی کہ عام لوگ سمجھ ہی نہ سکے، اور ہوا یہ کہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ یہ مصنوعی قحط ایسا بڑھا کہ چاول کا کہیں ایک دانہ نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں کے احتجاج کو کون سنتا؟ وہ جمہوریت نہیں تھی بلکہ انگریزوں کی بادشاہی تھی۔ یہ بادشاہی فرعونیت میں بدل گئی اور بنگالی بھوک سے مرنے لگے۔ میں ان دنوں اپنی بٹالین کے ساتھ کولکتہ میں تھا، پھر ہماری بٹالین کو ڈھاکہ بھیجا گیا۔ اللہ میری توبہ، میں نے وہاں جو منظر دیکھے ہیں آج بھی یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہوٹلوں میں جہاں فوجی اور افسر جاتے تھے چاول پکتے تھے، میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے برتن دھلتے اور جو پانی نالی سے باہر آتا تھا وہاں بنگالی بچے ایک دوسرے پر گر کر ایک دوسرے کو دھکے دے کر اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، کیونکہ اس پانی میں چاولوں کے دانے باہر آتے تھے۔ گندی پلیٹیں دھلنے سے کچھ دانے باہر آ جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں کی نالیوں میں سے چاولوں کا ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے تھے۔ فوجیوں کو شہر میں جانے کی اجازت تھی۔ فوجی جب شہر میں گھوم پھر کر آتے تو ایسی باتیں سناتے تھے کہ ہاتھ اپنے آپ ہی کانوں تک پہنچ جاتے اور زبان پر بے اختیار اللہ اللہ آ جاتا۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ بیشتر بنگالیوں نے اپنے بچے بیچ ڈالے تھے۔
10-10, 12-12 سال کی بچیاں ہوسکار آدمیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ کوئی عورت بچے کو جنم دیتی تو نوزائیدہ بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے۔ میں ایک روز شہر گیا، میرا دوست حمید میرے ساتھ تھا۔ ایک ادھیڑ عمر بنگالی نے مجھے روک لیا۔ بنگال کے بڑے بڑے شہروں میں عصمت فروشی تو بہت ہی زیادہ تھی، خصوصاً کولکتہ تو فوج کا شہر بن گیا تھا۔ محاذ سے جو یونٹیں واپس آتی تھیں وہ کولکتہ میں رکتی تھیں، اور ان کی جگہ جو یونٹیں آگے بھیجی جاتی تھیں وہ کولکتہ ہی میں رکی ہوئی ہوتی تھیں۔ انگریزوں کی فوجیں بھی تھیں جنہیں ہم گورا ریجیمنٹس کہا کرتے تھے، اور امریکی فوج بھی تھی۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کی اور کچھ دوسرے ملکوں کی فوجیں بھی تھیں۔ افریقہ کے حبشیوں کی ریجیمنٹس بھی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فوجی جب فرنٹ سے آتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے موت کے منہ میں سے نکل کر آیا ہو۔ میں پاکستان آرمی کی بات نہیں کر رہا، میں جنگ عظیم کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ فرنٹ سے آئے ہوئے فوجی سب سے پہلے عصمت فروشوں کے ہاں پہنچتے تھے۔ کولکتہ میں تو یہ عالم تھا کہ ایک آدمی 2-2 3-3 عورتیں سال لیے پھرتا تھا۔ فوجی اپنی وردی میں ہوتے تھے، سویلین کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں کہیں فوجی رک جاتا، عصمت فروش اسے گھیر لیتے اور اپنی عورتیں انہیں دکھاتے تھے۔ یہ دھندا کھلے بندوں چلتا تھا، پولیس کی کوئی چیکنگ یا پابندی نہیں تھی۔ میں ڈھاکہ شہر کی بات کر رہا تھا، حمید میرے ساتھ تھا۔ ہمیں ایک ادھیڑ عمر آدمی نے روک لیا۔ فٹ پاتھ پر ساتھ ہی 2 نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان لڑکیوں کا انداز طوائفوں والا تھا ہی نہیں، انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے سانولی چہروں پر اداسی تھی۔ صاحب بیوی؟ اس آدمی نے پوچھا۔ ہر فوجی کو یہ الفاظ صاحب بیوی ہر 10-15 قدم پر سننے پڑتے تھے۔ اس شخص نے ہمیں روکا اور یہی سوال کیا تو میں لڑکیوں کو دیکھا اور مجھے کچھ شک ہوا۔ تم کون ہو؟ میں آہستہ سے پوچھا۔ مسلمان ہو یا ہندو؟ مسلمان ہوں صاحب، اس نے کہا۔ لڑکی دیکھیں، کیا یہ تمہارا پیشہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے اور بولا، پیسہ مت دو، ایک ٹائم کا چاول دے دو، روٹی کھلا دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی شریف آدمی تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہیرو ثابت نہیں کر رہا۔ میں اسی قسم کا فوجی تھا جس قسم کے فوجی اس وقت ہوا کرتے تھے۔ اگر وہ پیشہ ور عصمت فروش ہوتا تو میں اس کے ساتھ سودا بازی کرتا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑتا، لیکن اس نے جب یہ کہا کہ وہ مسلمان ہے اور یہ اس کا پیشہ نہیں تو میرے خون میں ایسا ابال آیا کہ پہلے یہ جی میں آئی کہ اس آدمی کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میں بے بس تھا اور یہ شخص مجبور تھا۔ بھوک نے اس کے دماغ پر سیاہ کالا پردہ ڈال دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے 8 بچے بتائے۔ یہ 2 لڑکیاں بڑی تھیں، ان میں سے ایک کی عمر 14 اور دوسری کی 16 سال ہوگی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی ایک اور بچہ پیدا کرتے مر گئی، اس کے بچے گھر میں بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ میں نے حمید کے ساتھ بات کی اور ہم دونوں نے طے کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہیں کھڑا رہے اور کسی گاہک کو پھانسنے کی کوشش نہ کرے۔ میں اور حمید وہیں سے واپس اپنے کیمپ میں آئے۔ میں چونکہ دفتر میں کام کرتا تھا اس لیے میرا کچھ رسوخ چلتا تھا۔ فوج میں راشن کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے ایک حوالدار کو بلایا اور اس کے ساتھ بات کی۔ اس نے کہا کہ تم کس مسلمان بنگالی کا پیٹ بھرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے جس نے اپنی کمسن بیٹیاں پیش کی ہیں میں کم از کم اس کا ایک وقت کے لیے تو پیٹ بھر دوں۔ بہرحال کچھ بحث مباحثے کے بعد تھوڑے سے راشن کا بندوبست ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ 2 سیر چاول ہوں گے اور اتنی سی ہی دال تھی اور کچھ اتنا ہی آٹا باندھ کر میں اور حمید پھر وہاں گئے جہاں وہ شخص ہمیں ملا تھا۔ کیمپ سے یہ راشن نکالنا مشکل تھا کیونکہ سنتری گھومتے رہتے تھے، لیکن ہم دونوں ادھر ادھر سے نکل گئے۔ وہ شخص وہیں کھڑا تھا۔ ہم نے یہ راشن اس کے حوالے کیا تو اس نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے ہماری طرف دیکھا۔ اپنے سال لے جائے گا؟ اس نے پوچھا، یا میرے گھر جائے گا؟ وہ پوچھ رہا تھا کہ ہم لڑکیوں کو کہاں لے جائیں گے۔ ہم تمہاری بیٹیوں کو کہیں بھی نہیں لے جائیں گے، میں نے کہا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ راشن تمہارے بچوں کے لیے لائے ہیں، یہ بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی واپس لے جاؤ۔ اس نے میری طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حمید نے اس کے کاندھے پر تھپکی دی اور اسے گھر جانے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ مسلمان ہو کر اپنی بیٹیوں کی عزت اس طرح نہ بیچے۔ کب تک؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ روز تو مجھے یہ چیزیں نہیں دے سکتے، بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے حمید کو بازو سے پکڑا اور اسے کہا، وہ چلیں۔ میری عقل تو جیسے بیکار ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یہ ہے غلامی، یہ ہے غلامی۔ حمید کو بازو سے پکڑے ہوئے میں واپس آ رہا تھا۔ بے شمار ننھے منھے ہاتھ ہمارے آگے پیچھے پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کی کھیتیاں بنجر نہیں ہوئی تھیں، بانجھ بھی نہیں ہوئی تھی، ہوا صرف یہ تھا کہ ان کی کھیتیوں پر انگریز قابض ہو گیا تھا۔ اس رات مجھے وہ بزرگ قبائلی پٹھان بہت یاد آیا۔ اس کی باتیں یاد آئیں
اس نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ مسلمان کافر کا غلام ہو جائے تو مسلمان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا اور اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مت سوچو کہ تمہیں پیسہ کدھر سے ملتا ہے، یہ سوچو کہ تمہارا ایمان کس طرح ٹھیک رہتا ہے۔ اور اس بزرگ پٹھان نے یہ بھی کہا تھا کہ فرنگی نے تمہیں بہت سستا خرید لیا ہے۔ مجھ میں اتنی عقل نہیں تھی کہ میں سوچتا کہ انگریزوں سے کس طرح آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس ادھیڑ عمر مسلمان کو میں کس طرح ہر روز راشن پہنچا سکتا ہوں، ناممکن تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے وہاں کے صرف مسلمانوں کا خیال آ رہا تھا، میں عقل سے نہیں جذبات سے مغلوب ہو کر سوچ رہا تھا۔ مجھے INA کا خیال آیا، میں INA کے متعلق یا اس کے پس منظر اور اصلیت کے متعلق جو باتیں پہلے سنائی ہیں وہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ اس وقت تک جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں میں INA کو بالکل جائز سمجھتا تھا، اور جس روز میں نے اس مسلمان بنگالی کو دیکھا اس روز میں INA کو ضروری سمجھنے لگا۔ یہاں سے مجھے ذرا سکون ملا۔ میں نے اسی رات طے کر لیا کہ میری بٹالین جب فرنٹ پر جائے گی تو میں ادھر سے بھگوڑا ہو کر جاپانیوں کے پاس چلا جاؤں گا، اور پھر میں INA کے ساتھ ہندوستان میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گا۔ مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا۔ میں نے غلامی کی انتہا دیکھی ہے، یہ انتہا نہیں تو اور کیا تھا۔ انگریز فرعون بنا بیٹھا تھا کہ بنگالی بھوکے مر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں اور اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک رہے ہیں۔ ایسی خبریں بھی سنی تھی کہ بنگالیوں نے اپنے مرے ہوئے بچوں کا یا گھر کے کسی بڑے مرے ہوئے فرد کا گوشت بھی کھایا ہے۔ انگریز یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا کو اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ بنگالیوں نے فوج میں بھرتی ہونا شروع کر دیا۔ اسی رات ہمیں جگایا گیا، تیاری کا حکم ملا، ٹرک آ گئے۔ وہاں تو ہم تیاری کی حالت میں ہی رہتے تھے، ہم ٹرکوں میں بیٹھے اور ٹرک چل پڑے۔ ہم جانتے تھے کہ ہم ہندوستان کو واپس نہیں بلکہ برما کے محاذ پر جا رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو میں بتا نہیں سکتا ہم کہاں تھے۔ ٹرک چلتے رہے، کہیں کھانے کے لیے رکے اور پھر چل پڑے، اور کچھ دنوں کی مسافت کے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جو میدان جنگ نہیں بلکہ قیامت کا میدان تھا۔ دھماکے دور سے سنائی دے رہے تھے۔ حکم ملنے پر ہم کود کر ٹرکوں سے اترے۔ میں اپنے کمپنی کمانڈر کے ساتھ تھا، ہم آگے ہی آگے دوڑتے جا رہے تھے۔ اب ہم فرنٹ پر تھے جہاں موت کی چیخیں اور زناٹے سنائی دے رہے تھے۔ میں آفیسر تو تھا نہیں کہ مجھے معلوم ہوتا کہ ہماری پوزیشنیں کہاں ہیں اور ہماری بٹالین کس اسکیم کے تحت ان پوزیشنوں میں جا رہے ہیں۔ ہم اب حکم کے پابند تھے اور وہاں کا ماحول اور دھماکے صاف بتا رہے تھے کہ اب ہم موت کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں بڑی زبردست گھن گرج سنائی دی۔ اوپر دیکھا 8-9 ہوائی جہاز تھے۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ ہوائی جہاز انگریزوں کے ہیں یا جاپانیوں کے۔ پتہ اس وقت چلا جب ایک جہاز غوطے میں آیا اور ہماری پوزیشنوں پر مشین گن کا فائر کرتا آگے نکل گیا۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ اس فائرنگ نے ہماری بٹالین کے کتنے جوان مار ڈالے ہیں یا کچھ بچت ہو گئی ہے۔ اب تو یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو بچانا تھا، صرف یہ دیکھنا تھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ نفسا نفسی شاید اسی کو کہتے ہیں۔ 4 یا 5 ہوائی جہاز ہمارے اوپر سے گزر گئے، ان کی مشین گنیں گولیاں اگل رہی تھیں۔ ہمارے مشین گنروں نے اس پر فائرنگ کی اور ایک جہاز کو مار لیا۔ اس ہوائی جہاز سے پہلے دھواں نکلا، پھر یہ دھماکے سے پھٹا اور اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ دوسرے جاپانی ہوا بازوں نے اسی وقت انتقام لے لیا۔ میں نے ایک بلند ٹیکری سے پیچھے کو دیکھا، ہم جن ٹرکوں سے اترے تھے وہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ وہ جہاں کے کھڑے تھے وہ کوئی وسیع و عریض میدان نہیں تھا، وہ 250-300 گز چوڑی جگہ تھی، اس کے 3 طرف ٹیکریاں تھیں۔ جگہ کم ہونے کی وجہ سے ٹرک ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے تھے۔ میدان جنگ میں ٹرکوں کو اس طرح اکٹھا نہیں رکھا جاتا، لیکن ان ٹرکوں میں سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ اس سامان میں ہماری بٹالین کا ریزرو ایمونیشن تھا، اس میں گرنیڈ بھی تھے اور بٹالین کا دوسرا سامان بھی تھا۔ ہیڈ کوارٹر کمپنی کے کچھ جوان یہ سامان ٹرکوں میں سے اتار رہے تھے۔ ایک جاپانی ہوا باز نے اپنے ہوائی جہاز کو غوطے میں لے کر ان ٹرکوں پر مشین گنیں فائر کی اور آگے نکل گیا۔ اس کے پیچھے دوسرا ہوا باز آیا، اس کے پروں کے نیچے سے 2 بم نکلے جو ٹرکوں کے جھرمٹ کے وسط میں گرے۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بم ایمونیشن کے بکسوں پر گرے ہیں۔ بڑے ہی زور کا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کئی ایک ٹرکوں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ہیڈ کوارٹر کمپنی کے کتنے آدمی مارے گئے ہیں، لیکن جہاں اتنی زور کا دھماکہ ہوا ہو، اتنا زیادہ ایمونیشن پھٹا، وہاں شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں
وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔